جو شخص یہ جاننا چاہتے ہیں نا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، یا اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، تو وہ اپنا اور قرآن کا رشتہ دیکھے، یعنی وہ قرآن کے کتنے قریب ہیں۔ بس اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کے قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن دراصل اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی چیز بھی نہیں ایسی دیکھی جو غم کو اس طرح دور کرے جیسے قرآن کی تلاوت غم کو دور کرتی ہے، کیونکہ دل اس سے ایسی زندگی پاتا ہے جو کسی دوسری زندگی سے مشابہ نہیں۔ یعنی اگر آپ غمگین ہو نا تو آپ کے دل کو سکون صرف تلاوت قرآن پاک سے ہی آئے گا۔ اب دیکھیں نا، یہاں پہ وہ بھی آ جاتا ہے کہ انسان کا جو نا سارا دار و مدار نیتوں پر، انما الاعمال بالنیات، کہ آپ کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، صورتوں پہ نہیں۔ تو اسی لیے شاید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ بس تم اللہ تعالیٰ کے قریب رہو، یہ دنیا کے رشتے تمہارے لیے محض ایک دکھ ہیں، یعنی یقین صرف اپنے رب پر رکھو، کیونکہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے یہ دنیا کے رشتے۔ تو تمہیں جو حکم دیا گیا وہ یہ کہ تم قرآن کے قریب ہو جاؤ، اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، قرآن کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کرو، اس پہ جو حکم ہے نا، احکامات ہیں، ان پہ عمل کرو۔ تم قرآن کو پڑھتے رہا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ تم اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اور ایک جگہ پہ سورہ بقرہ کی بھی اہمیت واضح کی گئی کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو یقیناً تم میں سب سے افضل وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا، قربان جائیں۔ یعنی قرآن کی تعلیم دینا کتنا افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو سکھاتا ہے اور خود بھی سیکھتا ہے۔ اور پھر ایک جگہ اور فیض بن عیاض رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم قرآن سکھا رہے اور خود بھول گئے ہو، اس بات سے بچو کہ لوگوں کو اللہ کی طرف رہنمائی کرو اور پھر خود ہی راستے بھول جاؤ، اور ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگتے رہا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک پل بن جاؤ۔ پل یعنی کہ تم لوگوں کو ہدایت دے رہے ہو، وہ پل جس پر چل کر لوگ جنت میں پہنچ جائیں اور تم خود جہنم میں پھینک دیے جاؤ۔ یعنی ایسا پل، تم تو خود تو نصیحت کر رہے ہو لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے ہو، تو ایسا نہ ہو کہ لوگ تو جنت میں چلے جائیں لیکن تم خود جہنم میں چلے جاؤ۔ تو ایسے کاموں سے بھی پناہ مانگو۔